أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے پہلے پیارے بیوی کی صدقے اپنی پیاری مخلوق کی تخلیق کی۔ ناظرین کرام، اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام مسلمان دوست بھائیوں سے ہماری عاجزانہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ہماری اسلامی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ تک بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، اسلامی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حدیث نمبر 1، یہ وحی کا بیان ہے۔ الشیخ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابراہیم بن مغیرہ بخاری رحم اللہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کا یہ فرمان کہ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ ہم کو امیدی نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن سعید نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جب کہ ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو ناظرین کرام، حدیث نمبر 1 صحیح بخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1، وحی کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا بیان سنا کہ جس مقصد کے لیے آپ ترک وطن یا ہجرت کرتے ہیں تو نیت اسی کی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو نیک عمال کے لیے کی جائے تو نیک عمال کے لیے ہوتی ہے اور نیک کام کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں اللہ پاک کی آپ کو اس کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ ایک ظاہری مدد ہوتی ہے اور ایک باطنی مدد ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، جس طرح اللہ پاک کا حکم آپ کو ہوا اسی طرح آپ نے اس کام کو سر انجام دیا۔ تو پیارے دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکامات پر
کاربند رہیں، ان پر عمل کریں، جس سے ہمیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اور نیک صلہ اور بدلہ دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی ہم اس کا نیک صلہ پائیں گے۔ دعا ہے ہمیں اللہ پاک آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسی طرح ہماری دینی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔